ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص موحد مسلمان دوستو بھائیو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کا مرکزی مضمون اور قرآن کا موضوع وہ اللہ کی توحید ہے. باقی مسائل قرآن ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے، ضمنی طور پہ ذرائع توحید کے طور پہ، لیکن قرآن کا موضوع اور مرکزی مسئلہ، مقصودی مسئلہ وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے. اور اسی مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک عجیب و غریب انداز اختیار کیا.
کہ جہاں بھی اللہ نے معبودان باطلہ کا رد کیا، جہاں بھی اللہ نے شرک کا رد کیا، معبودان باطلہ کا رد کیا، تو وہاں اللہ تعالی نے جملہ لایا من دون اللہ کا۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اللہ قرآن میں بار بار کہیں گے، لوگوں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ مشرک میرے سوا ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، میرے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کے نفع کے مالک ہیں نہ ان کے نقصان کے مالک ہیں، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اکیلا کون ہے؟ بڑی اہم بات ہے، سمجھنی ضروری ہے۔ یہ قرآن کا یہ انداز ہے۔ اس جملے کو آپ میرے ساتھ دہرائیں کہ اللہ کا قرآن میں مسئلہ توحید بیان کرتے ہوئے انداز ہے، جب اللہ معبودان باطلہ کا رد کرتا ہے تو جملہ کیا آتا ہے؟ من دون اللہ، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا، کل ما سوی اللہ۔ اب اس پر میں دو چار آیتیں ذکر کرتا ہوں، لمبی بات نہیں کروں گا چونکہ مقصودی بیان اور ہے۔ یہ میرے سامنے آ گئی سورہ حج، آیت نمبر 73، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے تاکہ تمہیں میری توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ فاستمعوا لہ، دلوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو۔ اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں، بے شک وہ معبود، تدعون جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے، مانا کرو اللہ کے، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ چلو اکیلے اکیلے مکھی پیدا نہیں کر سکتے، کوئی کہے گا مل کے تو کر لیں گے، پر میں والا وَاجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضعف الطالب والمطلوب۔ او میرا بندہ، جن کی قبروں پہ تو دہائیاں دے رہا ہے، جن کی قبروں پہ تو چڑھاوے چڑھا رہا ہے، اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کے بھی لے جائے تو اپنی چیز مکھی جیسی کمزور مخلوق سے واپس کرنے کی طاقت بھی، تو لفظ کیا ہے؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی ہے وہ مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب اس اللہ کے سوا میں سارے کے سارے علماء آ گئے، اولیاء آ گئے، انبیاء آ گئے، فرشتے آ گئے، کیونکہ مکھی پیدا کرنے والا اکیلا کون ہے؟ یہ انداز ہے قرآن کا۔ اس طرح ذرا دوسرا مقام دیکھو، میرے رب کا قرآن ہے، کوئی بات چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ سورہ احقاف ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 4 ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کون ہے بڑا گمراہ اس بندے سے؟ یہ کس کا انداز ہے؟
اور کون ہے بڑا گمراہ اس بندے سے ممن یدعو من دون اللہ، جو میں اللہ کو چھوڑ کر میرے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، اس کو پکارتا ہے کہ لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اگر یہ قیامت کی صبح تک اس کی قبر پہ ڈیرے لگا کے بھی بیٹھ جائے تو اس کے مسئلے حل کرنے کی طاقت۔ لفظ آیا من دون اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز، اللہ کے سوا مصیبتوں میں کوئی پیغمبر کو پکارے تو من اضلو، فرشتے کو پکارے تو من اضلو، کسی ولی کو پکارے تو من اضلو، کسی پیر فقیر کو پکارے تو من اضلو، کیونکہ اللہ نے لفظ لایا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز۔ قرآن کا انداز ہے، خیال تو کرو میرا بھائی۔ آج ذرا چلتے ہیں سورہ فاطر میں، سبحان اللہ، ذرا فاطر میں میرے رب کا انداز تو دیکھ۔ قربان جاؤں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ پر، ان کے اخلاص پر، ان کے انداز پر فرمایا کرتے تھے واہ اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان، اور واہ مشرکا تیرے اللہ کی توحید کو نہ سمجھنے پہ قربان۔ قرآن سمجھاتا ہے۔ یہ ہے سورہ فاطر، فاطر کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں والذین تدعون من دونہ، یہاں لفظ آ گیا من دونہ، اور وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو من دونہ، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا، سبحان اللہ، ما یملکون من قطمیر، تم تو ان سے بیٹے مانگتے ہو، تم تو ان سے اپنے کاروبار چلوانے کی امیدیں لگا بیٹھے ہو، تم تو ان سے اپنی کھوٹی قسمتیں کھڑی کروانے کی امیدیں لگا بیٹھے ہو، لیکن میں اللہ کا فیصلہ بھی تو سنو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، کھجور کی جو ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی پہ سفید چھلکا اور پردہ ہوتا ہے، فرمایا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو اس چھلکے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ اور لفظ کیا ہے؟ من دونہ ہی، اللہ کے سوا کوئی بھی ہو۔ بڑا شان ہے پیغمبروں کا، لیکن من دونہ ہی میں داخل ہیں۔ بڑا شان ہے فرشتوں کا، لیکن من دونہ ہی میں داخل ہیں۔ بڑا مقام ہے اولیاء کا، لیکن من دونہ ہی میں داخل ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ہے توحید کا، اور توحید بنتی تب ہے جب سب سے نفی ہو جائے، باقی کس کا نام رہے؟ اللہ۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ چوتھا مقام بھی ذرا دیکھ لے میرا بھائی، رب کا قرآن ہے، میں تمہید رکھ رہا ہوں کہ اللہ جب اپنی توحید کا مسئلہ بیان کرتا ہے، اللہ کا انداز یہ ہے کہ اللہ وہاں لفظ لاتا ہے من دونہ یا من دون اللہ، کہ میرے سوا کوئی بھی عبادت کا لائق، لہو دعوت الحق، سورہ رعد ہے، آیت نمبر 14 ہے، لہو دعوت الحق، اور لوگوں اسی کے لیے ہے سچی پکار، والذین یدعون من دونہ، اور وہ ہستیاں جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کا کوئی مسئلہ حل کروا نہیں سکتے، اور ان کی اور جن کو یہ پکار رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کباسط کفیہ الی الماء وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔
اللہ فرماتے ہو میرا بندہ میں زندہ خدا کو چھوڑ کر, سننے والے خدا کو چھوڑ کر اگر کوئی بت کو پکارے تو اس کی بھی یہی مثال ہے, اگر کوئی آگ کو پکارے تو اس کی بھی یہی مثال ہے, اگر کوئی سورج چاند کو پکارے تو اس کی بھی یہی مثال ہے, اگر کوئی قبر والے کو پکارے تو اس کی بھی یہی مثال ہے. اللہ کیا مثال ہے؟ فرمایا کباسط کفیہ الی الماء, پانی دور پڑاؤ فریج کے اندر, فریزر کے اندر, کولر کے اندر, ٹوٹی کے اندر, پانی دور پڑاؤ دریا کے اندر, نہر کے اندر, چشمے کے اندر, ندی کے اندر, اور یہ دور سے بیٹھ کے پانی کو آواز دے اور پانی آ جا میرے منہ میں آ جا, پانی آ جا میرے منہ میں آ جا. یہ پانی کو بلاتے 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 پیاسا مر تو سکتا ہے لیکن پانی چل کے اس کے منہ میں آ نہیں سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ پانی میں سننے کی طاقت بھی موجود کوئی نہیں, پانی میں چل کے آنے کی طاقت بھی موجود کوئی نہیں. اے بندہ قبروں میں پڑے ہوئے جن مردوں کو تو پکارتا ہے ان میں بھی سننے کی طاقت کوئی نہیں, تیرے مسئلے حل کرنے کروانے کی طاقت بھی. یہاں بھی لفظ آیا من دونہی. اب آ جاؤ اصلی بات پہ. جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو قبر پرست کہتے ہیں کہ یہ ہم پہ بتوں والی آیتیں فٹ کرتے ہیں. کون سی آیتیں فٹ کرتے ہیں؟ بتوں والی. کیوں جی؟ اس لیے جی کہ قرآن میں جہاں من دون اللہ آیا ہے نا, اس سے مراد کیا ہے؟ بت ہیں. یہ تو جی بتوں کی بات ہے. اگر کوئی بتوں کو پکارے تو شرک ہے, ہم بھی کہتے ہیں. بتوں کو سجدہ کرے تو کفر ہے, ہم بھی کہتے ہیں. بتوں کے نام کی نظر نیاز دے, شرک ہے, ہم بھی کہتے ہیں. بادشاہو ہم تو پیروں فقیروں کی نظر نیاز دیتے ہیں. اور یہ آیتیں کس کے بارے میں ہیں؟ بتوں کے بارے میں ہیں. عجیب بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بت کو شریک کرے تو شرک ہے, کسی پیر فقیر کو شریک کرے تو ایمان ہے. خیال کرو میرا بھائی. اب آ جا قرآن کے انداز پہ. اللہ اکبر. لوگوں نے اپنی اپنی دعوت کے لیے, اپنی اپنی اصلاحی پروگرام کے لیے نصاب ترتیب دیے, لیکن اشاعت التوحید وہ خوش قسمت جماعت ہے جس خوش قسمت جماعت نے رب کے ترتیب دیے ہوئے نصاب کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے. قرآن سے بڑی کون سی کتاب ہے؟ اور قرآن کی صورت بھی آئے, آیت بھی آئے, مسئلہ بھی قرآن سے آئے, تو پھر ایمان بچتا تب ہے جب بندہ وہاں سے سر کیا کر لے؟ جھکا لے. پھر جو اکڑتا ہے وہ بچتا نہیں ہے. خیال کر. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے من دون اللہ کا لفظ بولا ہے, اس سے مراد صرف بت. بت ہیں لیکن صرف بت. من دون اللہ کا معنی کل ما سوی اللہ, سب کچھ جو اللہ کے سوا ہے. انبیاء بھی من دون اللہ میں کیا ہیں؟ داخل. فرشتے بھی کیا ہیں؟ داخل. پیر فقیر بھی کیا ہیں؟ داخل. سورج چاند ستارے بھی کیا ہیں؟ داخل. ساری کی ساری اللہ کے علاوہ جو مخلوقات ہیں, ساری کی ساری جو اللہ کی مخلوقات ہیں, وہ من دون اللہ میں داخل ہیں. اس لیے میں جملہ بول رہا ہوں کہ من دون اللہ میں بت داخل ہیں, لیکن من دون اللہ کا معنی صرف بت یہ کرنا درست. آ جاؤ اب قرآن بتائے گا انشاءاللہ. قرآن لفظ من دون اللہ کا لائے گا, لیکن وہاں مراد بت نہیں ہوں گے. میرے دوست نے کہا کہ من دون اللہ سے مراد بت ہے.
اور تم لوگ بتوں والی آیتیں ہم پہ فٹ کرتے ہو۔ اب میں قرآن کی آیتیں ذکر کروں گا کہ لفظ ہوگا من دون اللہ کا، لیکن اس سے مراد بت نہیں ہوں گے۔ آ جا میرے بھائی، سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 ہے۔ سبحان اللہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مکے کا مشرک قرآن نہیں مان رہا، کہتا ہے یہ قرآن محمد خود بنا کے ہمیں سنا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے چیلنج کر دیا مکے کے مشرکوں کو، ساری دنیا کے کافروں کو، اے دنیا کے کافروں، میں اللہ پاک تمہیں چیلنج کر رہا ہوں۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں میرے اس لاریب قرآن کے بارے میں شک ہے جسے میں نے اپنے خاص بندے پہ نازل کیا، آؤ میں اللہ چیلنج کر رہا ہوں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ قرآن کی صورتوں جیسی ایک چھوٹی صورت لے آؤ، اور اکیلے نہیں کر سکتے تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، دعوت دو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا۔ اب میرا دوست کہتا ہے دون اللہ سے مراد کون ہے؟ بت ہیں، تو پھر اللہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ بتوں کو کہو تمہیں قرآن بنا کے دیں۔ یہاں چیلنج بتوں کو نہیں ہو رہا، عرب کے بڑے بڑے شاعروں کو ہو رہا ہے، عرب کے بڑے بڑے ادیبوں کو ہو رہا ہے، عرب کے بڑے بڑے علماء کو ہو رہا ہے، عربی کے بڑے بڑے صاحب لغت لوگوں کو ہو رہا ہے۔ یہاں من دون اللہ کا معنی اگر تو بت کرے گا تو پھر قرآن کے معجز ہونے پہ سوال اٹھ جائیں گے کہ بت قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں ان کو بلاؤ، اور یہاں من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہے۔ اسی طرح یہی صورت ہے، اس صورت کی آیت نمبر 165 ہے، یہی صورت ہے سورۃ البقرہ، اور بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر بھی عجیب انداز اختیار کیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اللہ پاک فرماتے وَمِنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اندادا، اللہ کا شریک بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا لیا، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ بت تو نہیں ہے، حضرت بی بی مریم کو اللہ کا شریک بنا لیا، نعوذ باللہ حضرت بی بی مریم کوئی بت تو نہ تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا لیا، نعوذ باللہ حضرت عزیر علیہ السلام کوئی تو نہ تھے۔ معلوم ہوا اللہ کے ساتھ کوئی پیغمبر کو شریک کرے تو تب بھی شرک ہے، کوئی ولی کو شریک کرے تو تب بھی شرک ہے، کوئی فرشتے کو شریک کرے تو تب بھی شرک ہے، کوئی جن کو شریک کرے تو تب بھی شرک ہے، کیونکہ من دون اللہ کا معنی کل ما سوی اللہ، ہر ما سوی اللہ، کل ما سوی اللہ، ہر ما سوی اللہ۔ تو توحید یہ بنی کہ عبادت، پکار، سجدے، سجود، منت، منوت، پھیرے نظر، نیاز، طواف کے لائق اکیلا کون ہے؟
میرا بھائی چلتا چل، قرآن کا انداز ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ پاک نے یہاں بھی یہی انداز اختیار کیا، ذرا خیال تو کر۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب آ جاؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، ایک بات پہ ہم تمہارے ساتھ اتفاق کرنے کو تیار ہیں۔ عیسائیوں آؤ اتحاد کر لیں، یہودیوں آؤ اتحاد کر لیں، کس بات پہ اتحاد ہو؟ فرمایا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اتحاد ہو سکتا ہے تو اس مسئلے پہ ہو سکتا ہے اللہ نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر صرف اور صرف کس کی کریں گے؟ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کریں گے۔ اگلا جملہ ہے ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ولا یتخذ بعضنا بعضا بعضا اربابا من دون اللہ، اس بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم انسان آپس میں ایک دوسرے کو رب کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ نبی شانوں والے ضرور ہیں لیکن ہیں تو ہم میں سے، ہم نبیوں میں سے، ولی شانوں والے ضرور ہیں لیکن ہیں تو ہم میں سے، ہم ولیوں میں سے، پیر فقیر شانوں والے ضرور ہیں لیکن ہیں تو ہم میں سے، ہم ان میں سے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دون اللہ، اس بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ اور لفظ کیا ہے؟ من دون اللہ کا، یہاں مراد بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ سے مراد، بعضن سے مراد سارے کے سارے انسان ہیں، خواہ انبیاء اولیاء سارے اس کے اندر داخل ہیں۔ تو قرآن کا انداز یہ ہے کہ من دون اللہ سے مراد کل ما سوی اللہ ہے۔ اسی طرح چلے چلتے قرآن کا عجیب انداز ہے، سورہ مائدہ کا بالکل آخر ہے، بڑے دل گردے والا ہے ہمارا یہ دوست جو کہہ دیتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، اور یہ بتوں والی آیتیں ہم پر فٹ کرتے ہیں۔ بھائی میں تجھے قرآن کا ایک اور حوالہ پیش کروں، یہ سورہ مائدہ میرے سامنے ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عدالت میں، حضرت مولانا قاضی محمد امیر صاحب میاں والی والے رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر عجیب جملہ کہہ گئے، فرماتے ہیں کہ ایک والد و سفید پوش عزت دار باپ اور اس کے گھر نالائق اولاد پیدا ہو جائے، اور وہ نالائق بیٹا چوریاں کرے، ڈکیتیاں کرے، اور اس کی وجہ سے اس عزت دار باپ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ جائے، تو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر یہ باپ ضرور سوچے گا کاش یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو آج اس کی وجہ سے مجھے ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ فرماتے ہیں جس طرح نالائق اولاد اپنے باپ کو کٹہرے میں کھڑی کر دیتی ہے، اسی طرح نالائق امتی قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے۔ نالائق ماننے والے اللہ کے کئی ولیوں کو اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کر دیں گے، اللہ پاک کی عدالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا وہ بھائی اللہ کے روب اور دبدبے سے
کانپ رہا ہوگا۔ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، قرآن نے ان سوالات و جوابات کو پہلے ذکر کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، عیسائی کہتے تھے ہم جو یا عیسیٰ یا مریم کرتے ہیں، ہمیں حضرت عیسیٰ حکم کر کے چلے گئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھو۔ عیسائی یہ الزام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ لگاتے رہے اور لگا رہے ہیں، آج بھی لگا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے، اے میرا عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے عیسیٰ، کیا تو نے اپنی امت کے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری اماں کو دو الہ مان لو، من دون اللہ، کس کے سوا؟ کس کے؟ اللہ کی توحید کا منکر بھی نہ بن، ولیوں کا بے ادب بھی نہ بن، نبیوں کا گستاخ بھی نہ بن، اور مانا یہ کر کے من دون اللہ کا مانا کل ما سوی اللہ، ہر اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا مالک بھی کوئی نہیں، پکاروں کا مستحق بھی کوئی نہیں ہے، اور مکھی پیدا کر سکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میرے ربا، قال سبحانک، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو کیا ہے؟ پاک ہے، تیرا کوئی شریک۔ اگر اللہ میں نے یہ بات کی ہوتی مجھے اور میری اماں کو اللہ کے ساتھ شریک مان لو، یہ تو تیرے شرک، تیرے ساتھ شریک بنانے والی بات ہے، اور سبحانک، تو شریکوں سے پاک ہے، اللہ تیرا کوئی شریک کوئی نہیں۔ اب یہ لمبا مضمون ہے لیکن ہم تو اپنے اس پہلے مضمون پہ چل رہے ہیں۔ چل میرا بھائی، چلتے ہیں، قرآن کا انداز ہے، آگے چلتے ہیں۔ سورہ آراف کے اندر، سورہ آراف کی آیت نمبر 194، سورہ آراف کی آیت نمبر 194، اللہ پاک نے یہاں مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ کہتا ہے بت مراد ہے۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ پیغمبر، ان الذین، بے شک وہ اللہ کے پیارے، ان الذین، بے شک وہ پیر فقیر، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اپنی مصیبتوں میں پکارتے ہو، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا۔ حالانکہ قرآن کا مسئلہ تو یہ ہے کہ پکار کا لائق اکیلا کون ہے؟ نماز میں کھڑا ہو کے نمازی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں باوضو ہو کر مسجد میں ہاتھ باندھ کے نماز کے لیے کھڑا ہو کر تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، ایاک نعبد، اللہ عبادت بھی میں کروں گا تو صرف تیری، و ایاک نستعین، اور مصیبتوں، تکلیفوں، بیماریوں کے اندر پکاروں گا تو صرف اور صرف تجھے ہی، اور کسی کو بھی نہیں پکاروں گا۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عبادun، اللہ کیا لفظ لایا؟ عبادن، یہ جمع ہے عبدن کی، عبادن بندے ہیں۔ عبادن کا کیا معنی؟ یا بت ہیں؟ عبادن بندے ہیں، امثالکم جیسے تم،
بندے ہونے میں تو وہ تم جیسے، لیکن شان ان کا بڑا اعلیٰ بالا ہے۔ جیسے تم آدم کی اولاد اسی طرح وہ آدم کی اولاد، جیسے تم بشر ایسے وہ بشر، جیسے تم سوتے ہو ایسے وہ سوتے ہیں۔ امثالکم، بندے تو ہیں جیسے تم بندے ہو، جس طرح دوسرا مقام ہے انما انا بشر مثلکم عباد امثالکم۔ فرمایا او میرا پیغمبر مسئلہ کھول دے تاکہ تیری امت کل گمراہ نہ ہو جائے، اور امت گمراہی سے تب بچے گی جب کس کے قریب آئے گی۔ آج مصیبت یہ ہے کہ مولوی امت کو قرآن نہیں سنا رہا، اور جو سنائے تو کہتے ہیں یہ بندہ بڑی سختی کرتا ہے، متشدد ہے۔ خیال کر، میرا یہ ایمان ہے کہ میرے رب کے قرآن جیسی میٹھی سوغات رب کی جنت میں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن میٹھا ہے، سارے کو قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کڑوا، قرآن سختی والی کتاب، قرآن میٹھا ہے، لیکن آگے بندے کو ٹائیفائڈ نہ ہو تب، اسے ہو شرک والا ٹائیفائڈ۔ جب بخار زیادہ ہو تو منہ کا ذائقہ کیا ہو جاتا ہے، اور اس کے منہ میں چینی بھی ڈالو تو کہتا ہے وہ کیا ڈال دیا بھائی، اب چینی تو ہے میٹھی، ذائقہ اس کے منہ کا خراب ہے۔ قرآن میٹھی کتاب ہے، مشرک کا دماغ خراب ہے۔ اس لیے خیال کرو میرا بھائی، قرآن کے قریب لگ جا، چھوڑ باقی ساری چیزوں کو، ساری تقسیموں کو چھوڑ، ساری تفریقوں کو چھوڑ، ساری تنظیموں کو چھوڑ، ایک رب کا قرآن ہے اور دوسرا محمد کا فرمان ہے، ان دو سے جڑ جا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عباد امثالکم، بندے ہیں جیسے تم، وہ تو بندے ہیں تم ان کو۔ اللہ نے یہاں لفظ من دون اللہ کا لایا، اور من دون اللہ کا لفظ لا کے اللہ پاک نے معنی کیا عباد، وہ تو بندے ہیں۔ اسی طرح آگے چلے چلتے ہیں، سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ پاک نے یہاں عجیب انداز میں یہ بات سمجھائی، فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ کہتا ہے من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ کون ہے؟ میں نے کہا آپ ذرا، قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم، بنا لیا انہوں نے اپنے مولویوں کو، ورہبانہم، اور اپنے پیروں کو، ارباباً، رب، من دون اللہ، کس کے سوا؟ تو یہاں من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ مولوی اور پیر۔ اب ذرا جرت کرنا، تو کہتا ہے من دون اللہ کا معنی بت ہے، تو پھر قرآن سے مسئلہ ثابت ہو گیا، مولوی بھی بت ہے اور پیر بھی بت ہے۔ آئندہ سٹیج پہ ایک دن کھڑا ہو کر کہہ دینا یا بت صاحب میں آپ کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں، پتہ چلے تجھے ذرا۔ میرا ایک جملہ آپ غور سے سن لیں، اللہ قرآن والے مسئلے پہ زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ یہ دور فتنے کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، اور اس دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر منقول حدیث نقل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قرب قیامت میں فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے نجات کس میں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان فتنوں سے نجات اللہ کے قرآن میں ہے۔ اللہ کے قرآن فتنوں سے نجات والی کتاب ہے، فتنوں سے بچانے والی کتاب ہے۔ اب معنی کیا
کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بنا لیا انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب کس کے سوا؟ اللہ کے سوا۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ مولوی اور پیر ہیں۔ تو معنی آ گیا قرآن والا کہ من دون اللہ کا معنی کل ما سوی اللہ، من دون اللہ کا معنی بت ضرور ہے لیکن صرف بت نہیں ہے۔ آخری مقام پیش کرتا ہوں، سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوثا ویعوق ونسرا۔ قوم نوح علیہ السلام، 5 قوم نوح علیہ السلام کی قوم والے 5 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کتنے بتوں کی؟ آخری بات، نوح علیہ السلام نے جب مسئلہ بیان کیا او میری قوم والو، یہ ود کچھ نہیں کر سکتا، سوا کچھ نہیں کر سکتا، یغوث کچھ نہیں کر سکتا، یعوق کچھ نہیں کر سکتا، نصر کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا اکیلا کون ہے؟ تو قوم والے کہنے لگے لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ اللہ، قوم نوح علیہ السلام والے کتنے بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ اس بات پہ توجہ کر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری نے اسی آیت کے نیچے ایک بات لکھی، فرمایا یہ جو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو 5 بت تھے نا، یہ جو 5 کیا تھے؟ وہ قوم نوح علیہ السلام والے جن 5 بتوں کی عبادت کرتے تھے، اسماء و رجال صالحین من قوم نوح، یہ در حقیقت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگوں کے نام تھے۔ خیال کرو، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 ہے، اور یہ بات کس نے کی ہے؟ امام بخاری نے۔ ود بزرگ تھا، سوا بزرگ تھا، یغوث بزرگ تھا، یعوق بزرگ تھا، اور نصر بھی بزرگ تھا۔ ود کے بارے میں تو ایک قول یہ ہے کہ ایک نبی تھے۔ اب ہوا کیا؟ جب یہ 5 بزرگ مر گئے تو بعد والوں کو ان بزرگوں سے بڑی کیا تھی؟ محبت تھی۔ شیطان نے ان کو کہا تمہیں ان سے بڑی محبت ہے، چلو اس طرح کرو، ان کی مورتیاں بنا لو۔ ان کی کیا بنا لو؟ مورتیاں بنا لو، اور ان کی وہ مورتیاں محفوظ کر کے رکھ لو، جب تمہیں ان بزرگوں کی یاد آئے تو آ کر ان مورتیوں کی زیارت کر لیا کرو۔ آ کر ان مورتیوں کی کیا کر لیا کرو؟ جیسا کہ ہمارے ہاں بھی ایک چیز رائج تھی، اب بھی ہے، کہ جو بندہ مر جاتا تھا تو اس کے چاہنے والے اولاد، بیوی، بچے، اپنے بزرگ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کی ایک تصویر کو سنبھال کے رکھتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے پاس اس کی یاد ہے۔ تو انہوں نے ان 5 بزرگوں کی یاد کے لیے 5 مورتیاں بنائیں۔ ایک پہ تصویر ود بزرگ کی، دوسری پہ تصویر سوا بزرگ کی، تیسری پہ تصویر یغوث کی، چوتھی پہ تصویر یعوق کی، 5ویں پہ تصویر سوا کی۔ 5 مورتیوں پہ 5 بزرگوں کی تصویریں بنائیں۔ اب وہ عبادت اور پوجا اس پتھر کی نہیں کرتے تھے، میرے جملے کو غور سے سن، عبادت اور پوجا اس پتھر کی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا عقیدہ تھا ہمارے بزرگوں کی روحوں کا ان بتوں کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق ہے۔ جب ہم اس بت کے سامنے روتے ہیں نا تو اس رونے سے بزرگ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، اور بزرگ اللہ سے ہمارے کام کروا لیتا ہے۔ مکے کا مشرک وہ پتھر کو نہیں پوجتا تھا، دنیا کا کوئی بت پرست وہ پتھر کو نہیں پوجتا تھا۔ اگر پتھر کو پوجنا ہوتا احد پہاڑ کو پوجتے، اگر پتھر کو پوجنا ہوتا یاقوت و مرجان کو پوجتے، اگر پتھر کو پوجنا ہوتا حجر اسود کو پوجتے۔ کوئی مشرک پتھر کو پوجنے والا نہیں تھا،
بلکہ وہ پہاڑ سے ایک چٹان لاتے، اس چٹان کے پاؤں بناتے، اس کی پنڈلیاں بناتے، اس کے گھٹنے بناتے، اس کی رانیں بناتے، اس کا جسم بناتے، اور اس کا چہرہ اپنے بزرگ کے چہرے کی طرح بناتے، اپنے بزرگ کے چہرے کی طرح بناتے تھے۔ پتھر تو صرف ایک سامنے ذریعہ اور وسیلہ تھا، جس طرح آج کے میرے بد نصیب دوست کے سامنے قبر ہے، لیکن وہ قبر کی مٹی کو نہیں پوجتا، قبر کی مٹی کو نہیں پوجتا، قبر پہ لگے ہوئے سنگ مرمر کو نہیں پوجتا، قبر پہ لگے ہوئے اور قیمتی قسم کے پتھروں کو نہیں پوجتا، بلکہ اس کا نظریہ ہے قبر کے اندر جس کی میت ہے، جو بزرگ ہے، وہ بزرگ خوش ہوگا اور میری حاجتیں اللہ سے حل کروائے گا۔ اسی طرح بت پرست بھی بت کے سامنے روتا تھا، اس عقیدے سے بت جس کی شکل پہ بنا ہے وہ بزرگ خوش ہوگا اور میری حاجتیں اور مسئلے حل کروائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کوئی پکارے غائبانہ، کسی کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھے، کسی کو بھی داتا سمجھے، کسی کو بھی دستگیر سمجھے، کسی کو بھی گنج بخش سمجھے، وہ بندہ گمراہ مشرک ہوگا، کیونکہ یہ سارے کام کس کے لیے خاص ہیں؟ دستگیر بھی اکیلا کون ہے، گنج بخش بھی اکیلا کون ہے، داتا بھی اکیلا کون ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا بھی اکیلا کون ہے، غیب دان بھی اکیلا کون ہے، حاضر ناظر بھی اکیلا کون ہے، فریاد رس بھی اکیلا کون ہے، اور یہی ہے مطلب لا الہ الا اللہ۔ اور یہ مسئلہ ہمیں کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ۔ آخر دعوانا